یہ اصل میں ایک ایسا موضوع ہے جو آج سے زیر بحث نہیں ہے. آج کل اس پر ایک ہماری ویڈیو نہیں، بہت سے لوگوں کی ویڈیوز بن رہی ہیں. خالی ہم ہی اس موضوع کو جو ہے نہیں زیر بحث لاتے ہیں، بہت سے لوگ لے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر ہی بیان کر سکتا ہوں. اور یہ جو قرآن مجید کے اوپر ایک ایسی بات کر دیتے ہیں، تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں الزام قرآن مجید پر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی الزام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. کیونکہ اور ایک طرح سے یہ جو لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں، وہ کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس مکتبہ فکر میں زیادہ یہ بات ترویج پاتی ہے. ہم تو ان کا بھی احترام ہی کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا بھائی تصور کرتے ہیں اور ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس بنیاد پر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ غیب میں چلا گیا تھا. اب جب امام مہدی آئیں گے تو ہمارا بھی ماننا ہے امام مہدی آئیں گے، وہ صحیح قرآن مجید لے کے آئیں گے. یہ والا قرآن مجید جو ہے نا، یہ تحریفات اس میں ہو چکی ہیں. تحریفات یعنی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ مطلب غیر معمولی تحریفات ہو چکی ہے. اور کوئی قرات کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی اردو پڑھ رہا ہے یا مطلب کوئی اتیتم پڑھ رہا ہے یا کوئی مطلب جو مختلف قرات ہماری یہاں رائج ہے اس میں کوئی اختلاف ہو. یہ پورے کے پورے کانٹینٹ پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. تو جو لوگ بھی یہ اعتراض کو اٹھا رہے ہیں، یہ بات جب میں نئی نئی تحقیق کر رہا تھا تو میں نے اس بارے میں بہت سوچا بھی تھا. تو مجھے یہ اعتراض ایک طرح سے تو آسانی فراہم کرتا ہے اگر میں ویسے دیکھوں، کیونکہ جب اللہ کی کتاب ہی مجھ تک نہیں پہنچی ہے جو صحیح کتاب تھی. ہمارا تو ماننا ہے کہ پہنچی ہے، لیکن بالفرض ہم جو ہے جو بھائی اس طرح کا کلیم کرتے ہیں ان سے پوچھے گا اگر ہم تک کتاب ہی نہیں پہنچی ہے تو پھر محاسبہ کس بات کا. اور پھر وہ جن شخصیات پر ایک طرح سے زبان دراز ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے اس کی انتباہ کے مراحل سنبھالے تھے اور اسلامی مراکز تک پھر اس کتاب کو پہنچایا تھا. کیونکہ لوگوں کے اندر قرات کے معاملے میں بڑے اختلافات ہونے لگے تھے، تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. تو قرآن کی حفاظت کے پیش نظر انہوں نے جو امور سنبھالے، جس میں بڑے بڑے آپ کے جو ہے لوگوں کی خدمات تھیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ان کو اس طرح کا ایمان نہیں ہے، وہ ان کو اس طرح سے تصور نہیں کرتے ہیں. تو چلیں اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں تو یعنی انہوں نے تو محاسبے کا سوال ہی ختم کر دیا. یعنی پھر ایک طالب علم تو یہی کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جا کے یہی کہوں گا، یا اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے فرماؤں گا کہ اللہ میرے پاس تو صحیح چیز پہنچی نہیں تھی، جب ہدایت ہی میرے دور میں موجود نہیں تھی تو مجھ پہ جزا اور سزا کا آپ قانون کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ میں کس بات پر میری جزا اور سزا ہوگی؟ کیونکہ جو کتاب میرے دور میں جس کو کلام پاک کہا جا رہا تھا، قرآن مجید کہا جا رہا تھا، وہ تو تحریفات ہو چکی تھی. اس میں وہ تو چینج ہو گیا تھا، یا وہ تو چھپا لیا تھا، یا تو وہ وقت کے امام نے چھپا لیا تھا. تو پھر تو ایک سوال بڑا عاجزانہ طور پر یہ پیدا ہو جائے گا کہ جو ہے جب چھپا لیا تو پھر قانون سازی کیسی، اور پھر محاسبہ کیسا؟ پھر ججمنٹ ڈے کا تو فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کس بات پر محاسبہ کیا جائے گا جب تک مجھ پہ ہدایت اور مجھ تک شریعت ہی نہیں پہنچی ہے. اور تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اگر لیکن آپ دیکھیں تو قرآن مجید ایک وہ واحد کتاب ہے جو سینہ بہ سینہ سب سے زیادہ منتقل ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن مجید کو جو یہ اسلامی مراکز تک پہنچایا گیا تھا تو اس وقت، کیونکہ اب یہ ایک بہت طویل موضوع بحث ہے، اس کو ہم کئی ویڈیوز میں کور کر سکتے ہیں، لیکن چلیں ہم وہاں سے لیتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اسلامی مراکز تک قرآن مجید کو پہنچایا اور پھر کہا جو اس سے باہر کا ہے، جو اس سے الگ چیز لائے گا ہم اس کو جلا دیں گے. تو یہ معاملہ ان کے دور کا مسئلہ نہیں تھا. یعنی قرآن مجید تو نمازوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا، صحابہ کو یاد تھا. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی تعبیر لے سکتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو تھوڑا بہت یاد ہوگا، باقیوں کو کچھ یاد ہوگا. یعنی مکمل قرآن لوگوں کی زبان سے ادا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو ایسا کوئی کم قرآن مجید ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو نہ لکھا گیا ہو. ساری آیات کا باقاعدہ جائزہ بھی لیا گیا، جائزے کا اہتمام کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی انتباہ ہوئی اور لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اسی طرح سے خالی طباعت نہیں تھی، طباعت سے بالا تر جو حفاظ کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی اس کو استقرار کے ساتھ آنے والی نسلوں کو پہنچا رہا تھا. تو دو سورسز سے آپ کے پاس قرآن مجید محفوظ تھا، اور یہ دونوں سورسز کامیاب سورسز تھے. کیونکہ آج کے دور میں بھی، جبکہ آج کے دور میں چیزیں ایکسیسیبل ہیں،
آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں. لیکن میں اگر ایک نعوذ باللہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے, اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں آپ ایزیوم کریں کہ چلیں ایک قرآن مجید کو کوئی شخص چھپوا دیتا ہے, اس کی 2000 کاپیز چھپوا دیتا ہے, اس میں ایک آیت کا اضافہ کر دیتا ہے, یہ تب بھی کوئی فرق پیدا نہیں کر پائے گا. وہ بہت بآسانی یہ جو ہے جرم سامنے آ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے اچانک سے ان کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ آیت تو ہمارے نہ آبا و اجداد نے پڑھی نہ ان سے پہلے پڑھی, یہ ابھی آئی ہے. اچھا خالی یہ ایک خطے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہوگی, یہ پورے دنیا میں بات ہو رہی ہوگی, جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سب اس آیت کی تردید کر دیں گے. اسی طرح سے میں ایک آیت کو کم بھی نہیں کر سکتا, اگر میں کم کر دوں تو وہ بھی آ جائے گا. یعنی کوئی لکھ دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین, یہ ہٹا دے اور اس کے آگے سے شروع ہو جائے, تو خود بخود غلطی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے یہاں پہ مسنگ کر دیا, مسنگ کانٹینٹ ہے یہ. تو اس طرح کی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی اس کتاب کو جو ہم زندہ کتاب کہتے ہیں اس کی تو وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے حفاظ کے ذریعے بھی لوگوں میں منتقل ہوئی ہے. پھر اس کے اشاعت کا سلسلہ, اس کی طباعت کا سلسلہ بڑے غیر معمولی اہتمام کے ساتھ کیا گیا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, بڑا مشکل کام تھا. کہتے ہیں جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ کام کو سونپا جا رہا تھا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں, تو کمپائلیشن, کیونکہ یہ ایسا تو نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام آ کے کوئی کتاب بانٹ گئے, یہ لوگوں میں موجود تھا, پڑھا جاتا تھا. جب کمپائلیشن کا کام شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پہاڑ اٹھانے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کہہ دیتے تو میرے لیے آسان کام تھا, یہ بہت مشکل کام مجھ کو دیا جا رہا ہے. تو لوگ اتنے مطلب آنیسٹ بھی تھے, سنسیئر بھی تھے, کہ ان کے اندر اتنی بڑی بڑی تمثیلات قائم ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح کا کام آ رہا ہے کہ جس میں ہم کو جو ہے پھر پکڑ کا اندیشہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن اپنے اندر تو ان کے اندر ایک ڈر کا احساس موجود تھا. تو اس میں کہیں پہ قرآن مجید کے تحریفات کی کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جو ہے ہم اس کو وثوق کے ساتھ کہہ سکیں. کہ کچھ قرآن مجید ایسا بھی تھا, جیسے کہ میں نے ایک جگہوں پہ کچھ پڑھا بھی ہے کہ 11,000 کے لگ بھگ ہے اصلی قرآن مجید, اس کی آیات. یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو اتنی نہیں ہے. تو وہ آیتیں پیش کریں تو پھر بات آگے ہو نا کہ وہ کون سی آیتیں تھیں جو چھپا لی گئی ہیں. اور وقت کے امام, جو وقت کے امام تو حجت تصور کیے جاتے ہیں, تو میرا ادنا سا سوال یہ ہے کہ وہ ہدایت کو چھپا کے لے کر کیوں جائیں گے؟ یعنی لوگوں میں سے ہدایت کو چھپا کے, یعنی اللہ نے ایک دین اتارا, امام وقت اٹھا کے لے گئے. یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں تو تبھی بات کر سکتا ہوں کہ جب میرے سامنے قرآن کے کمپیریزن میں ایک دوسرا قرآن پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے یہ والا قرآن بھی, اور دیکھو یہ اس علاقے میں آج بھی پڑھا جاتا ہے, بہت پہلے سے پڑھا جا رہا ہے, پھر میں اس بات پہ توجہ دوں گا. اس سے پہلے تو یہ بات میرے لیے بالکل بحث کے قابل ہی نہیں ہے. اور میں اس پہ مطلب سمجھ لیں یہ جو لوگ بھی اس طرح کا تحقیق کریں, لیکن جو لوگ اس طرح کا کلیم کر رہے ہیں وہ وقت کے ضیاع سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو ڈیلوژن اور دھوکے اور فریب میں رکھے ہوئے. ہماری ہمدردیاں ان کے بھی ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے بھی دعا گو رہیں گے. بہت شکریہ حمزہ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا, اور امید ہے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.